آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت 2022 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے، ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ مسجد طوبہ۔ شہر کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں تعمیراتی اعتبار سے ایک لاجواب مسجد ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد طوبہ ہے، جس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1966 عیسوی میں ہوا تھا، جو کہ 1969 عیسوی میں مکمل ہوا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کیا جانے لگا۔ وسعت کے اعتبار سے اس مسجد کو دنیا کی 18ویں بڑی مسجد کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ مسجد اپنی بے شمار تعمیری فنی خوبیوں کی وجہ سے جدید طرز تعمیر کی ایک بے مثال عمارت ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی ندرت آمیز شے اس کی گول چھت ہے، جس کو ایک بڑے گنبد جیسی شکل میں بنایا گیا ہے۔ مسجد کی انجینئرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں کوئی پلر یا ستون نہیں ہے، اور یہی چھت اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس مسجد کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی چھت بھی سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ مسجد طوبہ کے آرکیٹیکٹ بابر حمید چوہان ہیں، جبکہ چیف انجینئر کی حیثیت سے ظہیر حیدر نقوی کا نام لیا جاتا ہے۔ واقعی ان دونوں افراد کی محنت نے اس مسجد کو خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار بنا دیا ہے۔ مسجد 5570 مربع گز زمین پر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ مسجد کی اصل عمارت 35,312 مربع فٹ پر محیط ہے۔ مسجد کے اندر 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹیرس وغیرہ پر مزید 8000 عبادت گزار عبادت انجام دے سکتے ہیں، اور مسجد سے متصل کھلے صحن میں زائد از 30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ کی ساخت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا درمیانی اونچا گنبد اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کی گنبد نما چھت میں روشنیوں کا خاص انتظام ہے جو مصلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ مسجد میں لگی تختی کے مطابق اس کا مینار 120 فٹ اونچا اور اس کے گنبد کا قطر 212 فٹ اور گنبد کی اونچائی 51.48 فٹ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت سب سے زیادہ خیال صدائیات کا رکھا گیا۔ مسجد کے ایک کونے میں کی گئی ہلکی سی سرگوشی بھی دوسری جانب بآسانی سنائی دینے لگتی ہے۔ مسجد طوبہ کے سامنے صحن میں بڑا خوبصورت حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر ٹائلز میں شیشے لگائے گئے ہیں۔ شیشوں سے ہٹ کر بقیہ جگہ کو عقیق سلیمانی اور عقیق الیمانی سے مزین کیا گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس دلکش ماحول میں جب عقیدت مند اندر پہنچ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی جانب کھنچنے لگتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے جیسے مسجد کے وسیع گنبد سے لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمت اتر کر نہ صرف اس کو بلکہ تمام نمازیوں کو تر بتر کرتی، ان کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10
جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ۔ شہر کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں تعمیراتی اعتبار سے ایک لاجواب مسجد ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد طوبہ ہے، جس کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1966 عیسوی میں ہوا تھا، جو کہ 1969 عیسوی میں مکمل ہوا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو اس مسجد کو دنیا کی بڑی مساجد میں شمار کیا جانے لگا۔ وسعت کے اعتبار سے اس مسجد کو دنیا کی 18ویں بڑی مسجد کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ مسجد اپنی بے شمار تعمیری فنی خوبیوں کی وجہ سے جدید طرز تعمیر کی ایک بے مثال عمارت ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی ندرت آمیز شے اس کی گول چھت ہے، جس کو ایک بڑے گنبد جیسی شکل میں بنایا گیا ہے۔ مسجد کی انجینئرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدر وسیع چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں کوئی پلر یا ستون نہیں ہے، اور یہی چھت اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس مسجد کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی چھت بھی سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ مسجد طوبہ کے آرکیٹیکٹ بابر حمید چوہان ہیں، جبکہ چیف انجینئر کی حیثیت سے ظہیر حیدر نقوی کا نام لیا جاتا ہے۔ واقعی ان دونوں افراد کی محنت نے اس مسجد کو خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار بنا دیا ہے۔ مسجد 5570 مربع گز زمین پر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ مسجد کی اصل عمارت 35,312 مربع فٹ پر محیط ہے۔ مسجد کے اندر 5,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹیرس وغیرہ پر مزید 8,000 عبادت گزار عبادت انجام دے سکتے ہیں، اور مسجد سے متصل کھلے صحن میں زائد از 30,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد طوبہ کی ساخت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا درمیانی اونچا گنبد اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کی گنبد نما چھت میں روشنیوں کا خاص انتظام ہے جو مصلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ مسجد میں لگی تختی کے مطابق اس کا مینار 120 فٹ اونچا اور اس کے گنبد کا قطر 212 فٹ اور گنبد کی اونچائی 51.48 فٹ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت سب سے زیادہ خیال صدائیات کا رکھا گیا۔
مسجد کے ایک کونے میں کی گئی ہلکی سی سرگوشی بھی دوسری جانب بآسانی سنائی دینے لگتی ہے۔ مسجد طوبہ کے سامنے صحن میں بڑا خوبصورت حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر ٹائلز میں شیشے لگائے گئے ہیں۔ شیشوں سے ہٹ کر بقیہ جگہ کو عقیق سلیمانی اور عقیق الیمانی سے مزین کیا گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس دلکش ماحول میں جب عقیدت مند اندر پہنچ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی جانب کھنچنے لگتا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے جیسے مسجد کے وسیع گنبد سے لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمت اتر کر نہ صرف اس کو بلکہ تمام نمازیوں کو تر بتر کرتی، ان کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ سڑک کا گھیراؤ۔ دکاندار اصل دکان سے گزوں آگے بڑھ کر دکان نہ لگانے کو ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ بھلا وہ دکاندار کیا جو فٹ پاتھ تک دکان میں شامل نہ کر سکے۔ جو دکاندار جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ سڑک گھیر لیتا ہے۔ پٹروں، تختوں اور شوکیسوں کی آڑ میں اچھی خاصی سڑک اس کی جیب میں آ جاتی ہے۔ سڑک کے ساتھ راہگیروں کا وہی حشر ہوتا ہے جو گیہوں کے ساتھ گھن کا۔ بچے کھچے فٹ پاتھ کا گھیراؤ پٹری دکاندار کرتے ہیں۔ یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ سڑک کے اس گھیراؤ کے دور میں لوگ فٹ پاتھ پر بھی چلتے ہیں۔ چلتے نہیں، بلکہ ٹریفک کے خوف یا ریلے سے اسی طرح اس پر نازل ہوتے ہیں جیسے لہر یا جوار کے ساتھ مچھلی پانی سے خشکی میں پہنچ جائے۔
انہیں بڑی اور چھوٹی دکانوں کے گھیراؤ شدہ علاقے پھلانگ کر طے کرنے ہوتے ہیں۔ دکان اور دکاندار دونوں کے اوپر سے چکر کاٹ کر ہوائی جہاز کی طرح گزر جانے کے خطرات سے قطع نظر اگر خریداری کے لیے وہ رکنا بھی چاہے تو ممکن ہے کہ دوسرا گاہک اسے سائیکل اسٹینڈ کے طور پر استعمال کر لے، یا کوئی دم لینے کے لیے اپنا بھاری گٹھر اس کے سر پر منتقل کر دے، یا اس کی جیب صاف کر دے، تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی۔ تعجب صرف اس پر کیا جا سکتا ہے کہ آپ فٹ پاتھ سے بخیریت گزر جائیں۔ سڑک کا گھیراؤ کرنے والی چلتی پھرتی دکانوں میں سائیکل سے ٹرک تک بطور شوکیس استعمال کیے جاتے ہیں۔ کپڑے، تیل، مسواک، میوہ، گرم مسالے، سب کچھ سائیکل دکاندار کھڑے کھڑے بیچ لیتے ہیں۔ سڑک کو گھیراؤ سے بچانے کا اولین فرض ٹریفک کا سپاہی انجام دیتا ہے۔ اس کی ذرا بھی نگاہ چوکنے یا اونگنے پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اس کے مددگار سڑک کو گھیراؤ سے روکنے کے لیے رکشے اور یکے والوں کو ڈنڈوں سے مار کر، ٹمپو والوں کو ڈنڈے دکھا کر، موٹر نشینوں اور اسکوٹر، موٹر سائیکل والوں کو سلام کر کے سڑک صاف کرتے رہتے ہیں۔ دراصل سڑک کا گھیراؤ کرنے والوں پہ ان کا نزلہ باعتبار حیثیت گرتا ہے، یعنی خانچے والوں کی پٹائی اور گرفتاری، پٹری دکانداروں پر زبانی سختی اور بڑے دکانداروں سے سلام دعا۔ اس طرح اصل سڑک گھیرنے والے بڑے دکاندار اور موٹر نشین سڑک کے گھیراؤ کے لیے بالکل آزاد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں راہگیروں پر سے اور راہگیر گاڑیوں کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سڑک گھیرنا کسی زمانے میں آرٹ ہوگا، اب تو اس کا شمار سائنس میں ہے۔ فی الحال تو اس سائنس سے گزرنے والوں کو گاہک بنانے کے تجربے کا کام لیا جا رہا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر زیر زمین اور بالائے زمین راستے بنائے جا رہے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ایسے راستے جہاں بنائے جاتے ہیں وہاں سڑکیں نہیں گھیری جاتی۔ جہاں سڑکوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے وہاں اوپر نیچے مزید گھیراؤ کے خوف سے راستے نہیں نکالے جاتے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ سڑک کا گھیراؤ۔ دکاندار اصل دکان سے گزوں آگے بڑھ کر دکان نہ لگانے کو ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ بھلا وہ دکاندار کیا جو فٹ پاتھ تک دکان میں شامل نہ کر سکے۔ جو دکاندار جتنا بڑا ہوتا ہے
وہ اتنی ہی زیادہ سڑک گھیر لیتا ہے۔ پٹروں، تختوں اور شوکیسوں کی آڑ میں اچھی خاصی سڑک اس کی جیب میں آ جاتی ہے۔ سڑک کے ساتھ راہگیروں کا وہی حشر ہوتا ہے جو گیہوں کے ساتھ گھن کا۔ بچے کھچے فٹ پاتھ کا گھیراؤ پٹری دکاندار کرتے ہیں۔ یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ سڑک کے اس گھیراؤ کے دور میں لوگ فٹ پاتھ پر بھی چلتے ہیں۔ چلتے نہیں، بلکہ ٹریفک کے خوف یا ریلے سے اسی طرح اس پر نازل ہوتے ہیں جیسے لہر یا جوار کے ساتھ مچھلی پانی سے خشکی میں پہنچ جائے۔ انہیں بڑی اور چھوٹی دکانوں کے گھیراؤ شدہ علاقے پھلانگ کر طے کرنے ہوتے ہیں۔ دکان اور دکاندار دونوں کے اوپر سے چکر کاٹ کر ہوائی جہاز کی طرح گزر جانے کے خطرات سے قطع نظر اگر خریداری کے لیے وہ رکنا بھی چاہے تو ممکن ہے کہ دوسرا گاہک اسے سائیکل اسٹینڈ کے طور پر استعمال کر لے، یا کوئی دم لینے کے لیے اپنا بھاری گٹھر اس کے سر پر منتقل کر دے، یا اس کی جیب صاف کر دے، تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی۔ تعجب صرف اس پر کیا جا سکتا ہے کہ آپ فٹ پاتھ سے بخیریت گزر جائیں۔ سڑک کا گھیراؤ کرنے والی چلتی پھرتی دکانوں میں سائیکل سے ٹرک تک بطور شوکیس استعمال کیے جاتے ہیں۔ کپڑے، تیل، مسواک، میوہ، گرم مسالے، سب کچھ سائیکل دکاندار کھڑے کھڑے بیچ لیتے ہیں۔ سڑک کو گھیراؤ سے بچانے کا اولین فرض ٹریفک کا سپاہی انجام دیتا ہے۔ اس کی ذرا بھی نگاہ چوکنے یا اونگنے پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اس کے مددگار سڑک کو گھیراؤ سے روکنے کے لیے رکشے اور یکے والوں کو ڈنڈوں سے مار کر، ٹمپو والوں کو ڈنڈے دکھا کر، موٹر نشینوں اور اسکوٹر، موٹر سائیکل والوں کو سلام کر کے سڑک صاف کرتے رہتے ہیں۔ دراصل سڑک کا گھیراؤ کرنے والوں پہ ان کا نزلہ باعتبار حیثیت گرتا ہے، یعنی خانچے والوں کی پٹائی اور گرفتاری، پٹری دکانداروں پر زبانی سختی اور بڑے دکانداروں سے سلام دعا۔ اس طرح اصل سڑک گھیرنے والے بڑے دکاندار اور موٹر نشین سڑک کے گھیراؤ کے لیے بالکل آزاد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں راہگیروں پر سے اور راہگیر گاڑیوں کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سڑک گھیرنا کسی زمانے میں آرٹ ہوگا، اب تو اس کا شمار سائنس میں ہے۔ فی الحال تو اس سائنس سے گزرنے والوں کو گاہک بنانے کے تجربے کا کام لیا جا رہا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر زیر زمین اور بالائے زمین راستے بنائے جا رہے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ایسے راستے جہاں بنائے جاتے ہیں وہاں سڑکیں نہیں گھیری جاتی۔ جہاں سڑکوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے وہاں اوپر نیچے مزید گھیراؤ کے خوف سے راستے نہیں نکالے جاتے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔